اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس زہرا کلاسز سال اول کے لیے احکام شرعیہ اور مسائل شرعیہ کا تیسرا درس ہے، جس میں ہم پانی کے متعلق پڑھیں گے۔ مطہرات میں جو پہلی قسم ہے وہ پانی کی ہے۔ جب بھی حضرت علی علیہ السلام پانی کو دیکھتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے پانی کو طاہر و مطہر بنایا ہے اور اسے نجس نہیں بنایا ہے۔ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جب بھی پانی کو دیکھتے تھے تو اللہ کی تعریف اس طریقے سے کرتے تھے، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پانی کو طاہر و مطہر بنایا اور اس پانی کو نجس نہیں بنایا ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کے جسم پر پیشاب کا قطرہ پڑ جاتا تھا تو وہ قینچیوں سے اپنا نجس گوشت کاٹتے تھے، اور اسی طرح اگر کپڑا نجس ہو جاتا تو اسے بھی کاٹا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ شرف بخشا ہے کہ پانی کو پاک کنندہ بنایا ہے۔ اب دیکھو تم کیسے شکر گزار بندے بنتے ہو۔ تو جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے جسم نجس ہو جاتے تھے یا ان کا کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو جسم کے اس حصے کو انہیں قینچیوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ اگر کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو اس کپڑے کو بھی کاٹا جاتا تھا۔ یعنی کتنی سخت شریعت تھی بنی اسرائیل کے دور میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کے لیے نہ نجس جسم کے حصے کو کاٹنا ہے اور نہ نجس کپڑے کے حصے کو کاٹنا ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کنندہ بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا پانی ہے، اور اسی پانی کے ذریعے سے اسے پاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، جس امت میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس امت میں سے ہم لوگ ہیں جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت شرف دیا ہے دوسری تمام امتوں پہ۔ تمام امتوں میں امت رسول کو جو ہے شرف بخشا ہے، اس پہ ہم سب کو شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں قرار دیا ہے۔ اس کا بہت زیادہ شرف ہے۔ پہلے کی امت اگر گناہ کرتی تھی تو اس کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، لیکن امت محمدیہ امت رسول گناہ کرتی ہے تو اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا جاتا۔ پہلے کی امت اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ فلاں گناہ کیا ہے، لیکن امت رسول کو اللہ تعالیٰ نے
پیغمبر کے صدقے میں یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے دروازے پہ گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ پہلے کی امت اگر کوئی گناہ کر لیتے تھے تو انہیں توبہ کے لیے کئی کئی سال بیت جاتے تھے، تب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا تھا۔ اور توبہ کرنے کے لیے ہر جگہ بھی نہیں، مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں پر وہ جاتے تھے اور وہاں پر توبہ کے لیے کئی سال لگا دیتے تھے، تب اللہ اسے قبول کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ گناہ اگر ہو جاتا ہے تو فقط ندامت سے معاف کر دیتا ہے، فقط استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے اور پشیمان ہو جائے اور یہ عہد کر لے کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارے شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کی امت کو یہ سب شرف بخشا ہے۔ اسی میں ایک شرف یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا لباس یا ہمارا جسم نجس ہو جاتا ہے تو اسے کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ اسے پانی سے پاک کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو تم کیسے شکر گزار بندے بنتے ہو، یعنی کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف دیا ہے۔ شکر ادا کریں گے تو اور زیادہ نعمت ہوتی ملے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ دے گا۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ شرف بخشا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ کسی میٹھی چیز سے افطار کرو، اور اگر کوئی میٹھی چیز نہ مل سکے تو پھر پانی سے روزہ افطار کرو، کیونکہ پانی طاہر اور مطہر ہے، یعنی جہاں پانی پاک کرنے والا ہے وہیں ہم پانی سے روزہ بھی افطار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو مستحب ہے کہ روزہ جو ہے آپ نمک سے یا کھجور سے افطار کریں، لیکن اگر یہ سب نہیں مل رہا ہے تو آپ پانی سے بھی روزہ افطار کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر اور مطہر بنایا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے جس کا جواب آپ تمام خواہران تلاش کریں اور لکھیں کہ پانی کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کو لکھیں۔ اب جو ہے آب مطلق کی 5 قسمیں ہیں۔ پچھلے درس میں آب مطلق کے بارے میں بتایا تھا کہ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے۔ تو آب مطلق کی 5 قسمیں ہیں: پر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی۔ پچھلے درس میں پر کے پانی کے بارے میں بیان کیا تھا۔ پر پانی کی مقدار ظرف کی مساحت کے لحاظ سے 36 بالش ہے، جو تقریباً 384 لیٹر ہوتا ہے، یعنی پر پانی سے کہتے ہیں کہ 384 لیٹر پانی کہیں پر جمع ہو جائے تو اسے پر پانی کہتے ہیں۔ پر پانی پاک ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے اور اس کا رنگ اور ذائقہ اور مزہ نہ بدلے تو یہ پاک ہوگا، اور اگر رنگ اور ذائقہ اور بو بدل جائے تو یہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو پر پانی کے بارے میں پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آج جو ہے وہ قلیل پانی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ قلیل پانی، مسئلہ نمبر 23، ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 پر سے کم ہو۔ تو پانی کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں: پر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ تو آج قلیل پانی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ قلیل پانی ایسے پانی کو کہتے ہیں جو زمین سے نہ اگلے، یعنی
چشمہ جاری نہ ہو، جس کی مقدار 1 کُر سے کم ہو. 1 کُر کی مقدار 384 لیٹر بیان کی گئی ہے. اس سے اگر کم ہے تو اس کو قلیل پانی کہیں گے، قلیل پانی کہیں گے. مسئلہ نمبر 25، جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے اور نجاست سے جدا ہو جائے، اگر ان چیزوں پہ گر رہا ہے جو ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی تو وہ قلیل پانی نجس ہوگا. اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہونے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس سے جدا ہونے کے بعد بنابر احتیاط لازم نجس ہوگا. قلیل پانی کسے کہتے ہیں؟ جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 کُر سے کم ہو. اب اسی قلیل پانی سے ہم کوئی نجاست دور کر رہے ہیں اور اس کے بعد نجاست پر جو ہے یعنی نجاست دور کرنے کے لیے اس پہ پانی ہم نے ڈالا. اب یہ نجاست سے جدا ہو کر جو پانی نیچے گر رہا ہے وہ پانی جو ہے نجس مانا جائے گا، وہ پانی نجس ہی رہے گا. نمبر 3، جاری پانی کے بارے میں. جاری پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو فطری طور پر زمین سے اگلے، جیسے چشمہ، اسے جاری پانی کہا جائے گا. نمبر 2، بہتا ہوا خواہ کسی بھی طریقے سے جاری کیا جائے، اس کو بھی جاری پانی کہیں گے. تیسرا، عام طور سے بہتا ہو اور ضروری نہیں ہے کہ فطری طور پر زمین سے نکلے، لہذا اگر فطری طور سے اس سے جدا ہو، جیسے اوپر سے قطرہ قطرہ گر کر زمین پر بہے، جاری پانی شمار ہوگا. تو جاری پانی جو ہے وہ 3 طریقے سے مانا جاتا ہے. پہلا، فطری طور پر زمین سے ابل رہا ہے، وہ جاری پانی ہے. دوسرا، بہتا پانی ہو، خواہ وہ کسی طریقے سے ہو، چاہے ٹیبل کے ذریعے سے ہو یا کسی چیز کے ذریعے سے پائپ لگا دیا گیا ہو. تیسرا، عام طور سے بہتا ہو اور ضروری نہیں ہے کہ فطری طور پہ، یعنی کوئی نہر ہے وہ بہہ رہی ہے لیکن زمین سے نہیں نکلی ہے تو اس کو بھی جو ہے جاری پانی مانا جائے گا. جیسے اوپر سے قطرہ قطرہ گر کر زمین پر پانی بہے تو اسے بھی جاری پانی شمار ہوگا. لیکن اگر کوئی چیز فطری طور پر زمین سے ابلنے کی جگہ سے اس کے اتصال میں مانی ہو، جیسے پانی کا گرنا پانی کے ابلنے کے لیے رکاوٹ بنے یا اس کے فطری منبع سے رابطے کو منقطع کر دے، تو باقی ماندہ پانی جاری کا حکم نہیں رکھے گا، خواہ بہتا ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز فطری طور پر زمین سے ابلنے کی جگہ سے اس کے اتصال میں مانی ہو، یعنی پانی نکل رہا ہے جہاں سے وہاں پہ کوئی چیز رکاوٹ پیدا ہو جائے، جیسے پانی کا گرنا پانی کے ابلنے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو یا اس کے فطری منبع سے رابطے کو منقطع کر رہا ہو، تو یہ پانی جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 37، جاری پانی اگر 6 کُر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے. ایک پانی جاری ہے اور یہ 6 کُر سے کم ہے، اگر اس میں کوئی نجاست مل رہی ہے تو اس وقت تک یہ نجس نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کا رنگ، ذائقہ یا بو بدل نہ جائے. اگر رنگ، ذائقہ، بو بدل جائے گا تو یہ جاری پانی نجس ہو جائے گا نجاست کے ملنے سے، اور اگر رنگ، ذائقہ، بو نہیں بدل رہا ہے تو یہ جاری پانی جو ہے وہ پاک ہی رہے گا. یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ کیا جاری پانی میں نجاست ملنے سے وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ اس کے لیے کیا شرائط بیان کیے گئے ہیں. اب مسئلہ نمبر 28، اگر نجاست جاری پانی سے مل جائے تو اس کی مقدار، جس کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے، نجس ہے. یعنی کہ جاری پانی جو ہے
اگر وہ کسی نجاست سے مل جائے، اگر نجاست جاری پانی سے مل جائے تو جتنی مقدار میں رنگ ذائقہ بو بدلے گا اتنا وہ نجس مانا جائے گا۔ البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو، خواہ اس کی مقدار قر سے کم ہی کیوں نہ ہو، ندی کے دوسری طرف پانی کا اگر ایک قر جتنا ہو، یا اس پانی کے ذریعے جس میں بو، رنگ یا ذائقے کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، چشمے کی طرف سے ملا ہوا ہو تو وہ پاک ہے، اور اگر وہ چشمے کی طرف سے ملا ہوا نہیں ہے تو وہ نجس مانا جائے گا۔ چوتھا جو ہے بارش کے پانی کے بارے میں ہے۔ مسئلہ نمبر 37، دو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو تو اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے، یعنی بارش کا پانی بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو تو اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش ہو جائے تو پاک ہو جائے گی، لیکن اگر بدن اور لباس پیشاب سے نجس ہو جائے تو بنابر احتیاط ان پر 2 بار بارش ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ پہلے بتایا گیا کہ نجس چیز ہے اور عین نجاست اس میں نہ ہو۔ عین نجاست یعنی جس چیز سے نجس ہوا ہے وہ اس میں نہ ہو، جیسے خون جو ہے کہیں اور لگ جائے، پیشاب کہیں اور لگ جائے، پیشاب نہ ہو، اصل جو ہے نجاست وہ نہ ہو، تو اس پر ایک بار بارش کا پانی پاک کر دے گا۔ لیکن اگر بدن پر اور لباس پر پیشاب سے نجس ہو جائیں تو بنابر احتیاط ان پر 2 بار بارش ہونا ضروری ہے، مگر قالین اور لباس وغیرہ کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کا پانی جاری پانی مانا جاتا ہے، اس لیے اس کو نچوڑنا ضروری نہیں، لیکن ہلکی بوندا باندی کافی نہیں ہوگی، بلکہ اتنی بارش لازمی ہے کہ لوگ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ تو بارش کا پانی جو ہے اگر عین نجاست اس میں نہ لگی ہو تو نجس چیز کو ایک بار میں پاک کر دے گا، اور اگر اس میں عین نجاست لگی ہو تو 2 بار میں پاک کرے گا، اور یہ شرط بھی ہے کہ عین نجاست اس سے دور ہو جائے۔ جیسے لباس یا کپڑے میں کو جو ہے پاک کرنا ہے تو بارش کے پانی سے 2 مرتبہ اسے بھیگنا چاہیے، لیکن قالین اور لباس کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 38، اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے پھر دوسری جگہ چھینٹے پڑیں لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو اور نجاست کی بو، رنگ اور ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو تو وہ پاک ہوگا۔ یعنی اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے پھر دوسری جگہ چھینٹ پڑ رہی ہے لیکن عین نجاست اس میں شامل نہیں ہو، جہاں پر چھینٹ پڑ رہی ہے اس میں جو ہے عین نجاست شامل نہیں ہوگی تو نجاست کی بو، رنگ اور ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو تو جو چھینٹ پڑ کے دوسری طرف پانی جا رہا ہے وہ پانی پاک ہوگا۔ پس اگر بارش کا پانی خون پر برسنے سے چھینٹیں پڑیں اور ان میں خون کے ذرات شامل ہوں اور خون کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا ہو جائے تو وہ پانی نجس ہوگا۔ کیوں نجس ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے بو اور ذائقہ اور رنگ جو ہے وہ آ گیا ہے، اس لیے وہ نجس ہوگا۔ اگر چھینٹ میں بو، رنگ اور ذائقہ نہیں آئے گا تو وہ پاک مانا جائے گا۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے اور پھر دوسری جگہ اس کی چھینٹیں پڑیں تو یہ چھینٹ کس شرط کے ساتھ پاک مانی جائے گی؟ پانچواں اور آخری، آج کے درس کا آخری لمحہ، پانچواں جو ہے کنویں کے پانی کے بارے میں۔ مسئلہ نمبر 44، ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو،
اگرچہ مقدار میں ایک کر سے کم ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ یعنی ایک کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو، اگرچہ مقدار میں ایک کر سے کم ہے، کر کتنا 384 لیٹر سے اگر کم ہے، تب بھی نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ اس لیے یہ پانی کنویں سے نکل رہا ہے، زمین سے ابل رہا ہے، ایک کر سے کم ہی ہے، جب تک رنگ، ذائقہ اور بو نہ بدل جائے تب تک کیا ہے، نجس نہیں ہوگا۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ بعض نجاستوں کے گرنے پر کنویں سے اتنی مقدار میں پانی نکال دیں کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اتنا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کنویں میں کچھ نجاست گر جائے تو آگے بیان ہوگا کہ کتنے ڈول پانی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہونا چاہیے، کنویں کا پانی جو زمین سے ابل رہا ہے، اگر مقدار سے ایک کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس نجاست سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ بدل جائے۔ اگر یہ ذائقہ اور رنگ بدل جاتا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، کر پانی سے کم اگر کنویں کا پانی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 45، اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ کو تبدیل کر دے تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ تبدیلی ختم ہو جائے گی تو پانی پاک ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی میں مخلوط ہو جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر رہی ہے اور اس پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ بدل جا رہا ہے، تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ تبدیلی ختم ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گا، لیکن جب تک اس کی تبدیلی رہے گی تب تک وہ نجس مانا جائے گا۔ تبدیلی ختم ہو جائے گی تو پاک مانا جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی میں مخلوط ہو جائے، یعنی کنویں سے جو پانی نکل رہا ہے اسی میں یہ مل جائے۔ تو یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے، کنویں میں جو پانی ہے اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اس کے پانی کی بو، رنگ، ذائقہ تبدیل کر دے تو کیا یہ پانی پاک ہوگا یا نجس ہوگا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ تبدیلی ختم ہو جائے گی تو پانی پاک مانا جائے گا یا نجس مانا جائے گا؟ اب جو ہے کنویں کے پانی کا آخری مسئلہ، مسئلہ نمبر 46، اگر بارش کا پانی ایک گڑھے میں جمع ہو جائے اور اس کی مقدار ایک کر سے کم ہو تو بارش تھمنے کے بعد نجاست کی آمیزش سے وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہے اور ایک گڑھے میں پانی جمع ہو گیا اور اس کی مقدار ایک کر سے کم ہے، یعنی 384 لیٹر سے کم ہے، تو جب تک بارش ہو رہی تھی تب تک تو وہ پاک تھا، لیکن بارش تھمنے کے بعد نجاست کوئی اس میں مل جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر ایک گڑھے میں ایک کر سے کم پانی ہے اور بارش تھمنے کے بعد اس میں نجاست مل جاتی ہے تو وہ پانی نجس ہوگا یا پاک ہوگا؟ تو یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس درس کو جو ہے یاد کریں گی اور ان تمام احکام پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ پڑھنا کمال ہے، اس سے زیادہ کمال اس پر عمل کرنا ہے۔ جو کچھ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔
اس لیے کہ عمل کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جانتا بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا تب تک اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، پانی کے متعلق پڑھا ہے، پانی کس طریقے سے پاک کرتا ہے، ہمیں ان تمام مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اور اسی اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آج کا درس رہا۔ انشاءاللہ اس میں جو 5 سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور اس درس کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے حلقہ احباب میں فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی دین کی تعلیم سے مستفید ہو سکیں، اور اس کا ثواب ہمیں بھی ملے اور ہمارے والدین کو بھی ملے کہ جنہوں نے ہمیں دین کی تعلیم کے لیے کوششیں کی ہیں اور ہمارا ایڈمیشن جو ہے عالمہ کورس کے لیے کرایا ہے۔ تو ہم جو کچھ حاصل کریں گے اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی ملے گا، اور جن لوگوں نے ذریعہ بنا ہے، جن لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ثواب میں اضافے کے لیے اس درس کو دوسروں میں فارورڈ کریں، شیئر کریں، اور لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور اس میں سے 5 سوال جو کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمیں بھیجیں۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درس آپ تمام خواران کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور شفا یابی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی پروردگار توفیق دے، اور علم دین کے میدان میں آپ آگے بڑھیں۔ خدا آپ سب کو کامیاب رکھے، خوشحال رکھے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔